أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام بررة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر۔ مومن کا یہ کردار ہے مومن کی یہ پہچان، مومن کا یہ کردار ہے مومن کی یہ پہچان، ایک ہاتھ میں تلوار ہو ایک ہاتھ میں قرآن۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں بنائے، ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں بنائے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لوں تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لوں تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ انتہائی واجب الاحترام اسٹیج پر موجود روحانی شخصیات، محترم اساتذہ کرام اور سامنے موجود صاحب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس انجمن میں میری مختصر سی تقریر کا موضوع ہے عظمت قرآن۔ سامعین گرامی، قرآن تو ایک سمندر ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس سمندر میں غوطہ لگاؤں اور اس میں سے چند موتی نکال کر آپ حضرات کی جھولی میں ڈالوں۔ قرآن کسے کہتے ہیں؟ القرآن المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، المکتوب فی المصاحف، المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ قرآن اس مقدس کتاب کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہو کر ہم تک پہنچا بغیر کسی تواتر کے ساتھ، جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے جس میں سابقہ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی معتدل اور مناسب تعلیمات درج ہیں۔ یہی وہ کتاب ہے جو کائنات کے لیے روح اور اس کی حقیقی حیات ہے۔ یہی وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں خالق لم یزل، مالک دو جہاں، رب کائنات فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ مقدس کتاب ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ سامعین گرامی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ قرآن کہتا ہے کہ میں لا ریب ہوں، اس لیے کہ قرآن کھولو، قرآن سب سے پہلے کہتا ہے کہ اے لوگوں مجھے پڑھتے ہو، پہلے مجھ سے پوچھو کہ میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو کہ میرا تعارف کیا ہے، مجھ سے پوچھو کہ میری حیثیت کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا قرآن پڑھ جاؤ، بعد میں پتہ چلے کہ اسے تو بدل دیا گیا تھا، بعد میں پتہ چلے کہ اسے تو نعوذ باللہ شرابیوں نے لکھا تھا، بعد میں پتہ چلے کہ اس کے تو کئی حصے نکال دیے گئے تھے، بعد میں پتہ چلے تو اس کے تو کچھ حصے بدل دیے گئے تھے۔ اس لیے قرآن کی 114 صورتوں میں جو سب سے پہلی صورت اور اس صورت کا جو سب سے پہلا لفظ ہے الف لام میم، الف لام میم کہہ کر قرآن پہلے اپنی حیثیت متعین کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ پہلے میری حیثیت کو پڑھ تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے۔ عزیز دوستو، الف لام میم کیا ہے؟ الف کیا ہے؟
لام کیا ہے اور میم کیا ہے، ذرا اس پر غور کیجئے گا۔ الف سے اللہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کو بھیج رہا ہوں۔ لام سے جبرائیل ہے، جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن لایا ہے۔ میم سے محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجھ پر نازل کیا گیا۔ عزیز دوستو، قرآن مجید کا ایک معجزہ دیکھیے۔ 1000 سال پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی، آج وہ تورات اپنی حالت میں برقرار نہیں ہے۔ ہزاروں سال پہلے جو زبور نازل ہوئی تھی، آج وہ زبور اپنی حالت میں برقرار نہیں ہے۔ ہزاروں سال پہلے جو انجیل نازل ہوئی تھی، آج وہ انجیل اپنی حالت میں برقرار نہیں ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں قرآن کی عظمت اور شان و شوکت پر کہ جس طرح یہ قرآن 1400 سال پہلے فراوان کی چوٹی پر نازل ہوا تھا، آج اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے۔ جس طرح یہ قرآن مکہ اور مدینہ کی وادی میں نازل ہوا تھا، آج یہ قرآن اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے۔ جس طرح یہ قرآن 30 پاروں کے ساتھ 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، آج یہ قرآن اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے۔ جس طرح یہ قرآن 114 سورتوں کے ساتھ 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، آج یہ قرآن اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے۔ جس طرح یہ قرآن 1400 سال پہلے 540 رکوع کے ساتھ نازل ہوا تھا، آج یہ قرآن اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے۔ جس طرح یہ قرآن 86 مکی اور 88 مدنی سورتوں کے ساتھ نازل ہوا تھا، آج یہ قرآن اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے۔ جس طرح یہ قرآن 6666 آیات کے ساتھ نازل ہوا تھا، آج یہ قرآن اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے۔ جس طرح یہ قرآن 1,70,000 حروف کے ساتھ نازل ہوا تھا، آج یہ قرآن اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے۔ جس طرح اس قرآن میں 22 لاکھ علوم کا مجموعہ جمع کیا گیا تھا، آج یہ قرآن اسی طرح ہمارے پاس